الرحمن الرحیم وهو الفاعل ما اسم حقیقتا او حکما لیدخل فیہ مثل قولہم اعجبنی ان ضربت زیدا اسند الیہ الفعل بالاصالۃ لا بالتبعیۃ لیخرج عن الحد توابع الفاعل وكذا المراد في جميع حدود المرفوعات والمنصوبات والمجرورات غير التوابع بقرينة ذكر التوابع بعدها او شبهه اي ما يشبهه في العمل وانما قال ذلك ليتناول فاعل اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل وافعال التفضيل والظرف وقدم الفعل او شبهه عليه اي على ذلك الاسم واحترز به النحو زيد في زيد ضرب لأنه مما أسند إليه الفعل لأن الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه في الحقيقة لكنه مؤخر عنه والمراد تقديمه عليه وجوبا ليخرج عنه المبتدأ المقدم عليه خبره نحو كريم من يكرمك فإن قلت قد يجب تقديمه اذا كان المبتدا نكرة والخبر ظرفا نحو في الدار رجل قلت المراد وجوب تقديم نوعه وليس نوع الخبر مما يجب تقديمه بخلاف نوع ما اسند للفاعل على جهة قيامه اي اسنادا واقعا على طريقة قيام الفعل او شبهه به اي بالفاعل وطريقة قيامه به ان يكون على صيغة المعلوم او على ما في حكمها كاسم الفاعل والصفة المشبهة واحترز بهذا القيد عن مفعول ما لم يسمى فاعله كزيد في ضرب زيد على صيغة المجهول. یہاں تک جو ہے فاعل جو اصل مرفوعات ہیں اگرچہ اختلاف کے ساتھ اصل مرفوعات ہیں. بعض نحویوں نے کہا کہ اصل مرفوع کیا ہے؟ مبتدا ہے، جو اوپر پڑھے نا دوسرے سبق میں. لیکن جمہور نحویوں کی یہ کہنا ہے کہ مرفوعات میں اصل کیا ہے؟ فاعل ہے. 12 مرفوعات ہوتے ہیں نا، 8 مرفوعات ہوتے ہیں نا، 12 کہہ رہا ہوں میں. 8 مرفوعات میں اصل مرفوعات کیا ہے؟ فاعل ہے. اصل مرفوعات کیا ہے؟ اور بعض نحویوں نے کہا کہ مبتدا اصل مرفوعات ہے. اس کی دلیل اوپر گزر چکی، اس کو سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو فاعل کا سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں اور فاعل کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، یہ کہ فاعل کہتے کس کو ہیں. تو عام طور پر فاعل کی تعریف کرتے ہیں ہم کہ فاعل وہ ہے جو کام کرنے والا ہو، یہی ہے نا. حالانکہ زید ضربہ اور ضربہ زید دونوں میں مارنے والا کون ہے؟ زید ہے. لیکن دونوں میں زید فاعل ہے کیا؟ ایک میں مبتدا ہے اور ایک میں کیا ہے؟ فاعل ہے. تو فاعل چونکہ نحوی لوگ جو ہے بحث الفاظ سے کرتے ہیں. بحث کس سے کرتے ہیں؟ معنی سے بحث نہیں کرتے ہیں. یعنی جیسے زید ضربہ اور ضربہ زید، دونوں میں معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مارنے والا ایک ہی شخص ہے، زید. تو حقیقت میں فاعل یعنی معنوی طور پر جو فاعل ہے مارنے کا وہاں پہ اس مثال میں وہ زید ہی ہے. لیکن لفظی طور پر اگر دیکھیں گے تو لفظ ضربہ کے بعد لفظ زید آیا ہے، اس کو لفظی فاعل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لفظی فاعل. لیکن زید ضربہ میں زید جو ہے اس کو لفظی فاعل نہیں بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ہو رہی لفظ کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ معنوی طور پر دیکھا جائے تو چاہے ضربہ زید بولے یا زید ضربہ بولے، دونوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ایک ہی. دونوں کا فاعل، دونوں میں فاعل کون نکلتا ہے؟ وہی ایک ہی ذات ہے، زید. اس اعتبار سے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ کس اعتبار سے دیکھنا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے. تو فاعل کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں. قافیہ کی عبارت ہے وَهُوَ مَا. کیا عبارت ہے؟ وَهُوَ مَا مانا ہوگا اور وہ ہے. وَهُوَ مَا اور وہ ہے. ماں کا مانا وہ. سب سے پہلے ہوا ضمیر کا مرجع متعین کیا کہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو کہا ہوا الفاعل. ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ فاعل ہے. اس کے بعد کا ما وہ ہے. تو ما موصولہ بھی ہوتا ہے، موصوفہ بھی ہوتا ہے. موصولہ ہوگا تو معرفہ ہوگا اور موصوفہ ہوگا تو معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتا ہے. تو کہا کہ ما یہاں موصولہ نہیں بلکہ موصوفہ ہے، یا ما جو اسمیہ ہے، یعنی اسم موصول کے طور پر
ما موصولہ نہیں ہے بلکہ موصوفہ ہے، جس کی صفت لائی جاتی ہے. ما اور آگے ہے اسند الیہ الفعل، فاعل وہ ہے جس کی طرف وہ ہے سے مراد کیا؟ وہ ہے سے مراد کیا؟ تو کہا وہ اسم ہے. ما سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اسم ہے. فعل فاعل نہیں ہوتا، حرف فاعل بلکہ فاعل کون ہوتا ہے؟ اسم. اس لیے ما سے مراد اسم، ہر وہ اسم ہے مانا ہو جائے گا. فاعل ہر وہ اسم ہے. اچھا، اسم کہا کہ ہم آپ کو ایک مثال میں بتاتے ہیں کہ وہ فاعل ہے لیکن اسم نہیں ہے. جیسے ضربنی، کیا بولتے ہیں، اعجبنی ان ضربت زیدن، کیا ترجمہ کریں گے؟ اعجبنی کا معنی ہوگا یا اغضبنی، مجھے غصہ دلا دیا. کس چیز نے؟ ان ضربت زیدن، یہ کہ تو نے زید کو مارا، تیرے زید کو مارنے نے مجھے کیا کر دیا؟ غصہ دلا دیا. اس میں آجبہ فعل نون وقع کا یا مفعول بھی کی، اور ان ضربت زیدن یہ پورا مل کر کے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا پورا. یعنی آجبنی یا اغضبنی فعل کا کیا بنے گا؟ تو ان ضربت زیدن یہ تو اسم نہیں ہے، ان حرف ناصبہ ہے، ضربت فعل ہے، تعظیم اس کا فاعل ہے، اور زیدن مفعول بھی ہے. تو پورا ایک جملہ ہے، اسم تو نہیں ہے نا. اور بن کیا رہا ہے؟ فاعل. تو پھر اس پر فاعل کی تعریف صادق آ رہی ہے اور آپ کریں فاعل وہ اسم ہے، یہ تو اسم نہیں ہے. تو صاحب شرح جامع اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اسم دو طریقے کا، ایک اسم صریح جیسے زید، عمر، بکر، خالد، اور ایک اسم غیر صریح بلکہ مؤول، اسم حکمی اس کو نام دیجئے. کیا؟ حقیقتاً وہ اسم نہ ہو لیکن حکماً کیا ہو؟ تو ان کے ساتھ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ حقیقتاً اسم نہیں ہے، وہ تو فعل ہے، لیکن کس تعویل میں ہوتا ہے؟ وہ مصدر کی تعویل میں. کس تعویل میں ہوتا ہے؟ پڑھے نا، ان فعل مضارع کو کس معنی میں کرتا ہے؟ اور مصدر اسم ہوتا ہے کہ فعل؟ ہو گیا اسم. ڈائریکٹ اسم نہیں ہوا بلکہ کیسے اسم ہوا؟ تعویل میں. اس کو کہا گیا، انہوں نے کہا حکماً اسم، حقیقتاً اسم نہیں ہے. تو یہاں جو ما سے مراد اسم ہے وہ عام ہے، چاہے حقیقتاً اسم ہو، جیسے ضرب زید، اغضبنی زید، مجھے زید نے غصہ دلایا، اعجبنی زید، مجھے زید نے تعجب میں ڈال دیا. سمجھ رہے بات کو؟ اور ایک ہے کہ حکماً اسم ہو، جیسے اعجبنی ان ضربت زیدن، تیرے زید کو مارنے نے مجھے کیا کر دیا؟ تو ان ضربت زیدن اگرچہ حقیقتاً اسم لیکن ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر، مصدر کے معنی میں ہو کر کیا ہے؟ حکماً. بس سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ما اے اسمن، ما سے مراد کیا ہے؟ اسم ہے حقیقتاً او چاہے اسم حقیقی طور پر ہو یا تو کہتے ہیں حکمی کی ہم نے قید کیوں لگائی؟ خود ہی بتا رہے لِيَدْخُلَ فِيهِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ أَعْجَبَنِي أَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا، تاکہ تعریف کی فاعل کی تعریف میں نحویوں کے قول اعجبنی ان ضربت زیدن جیسی مثالیں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے. لِيَدْخُلَ فِيهِ تاکہ داخل ہو جائے اس میں، کس میں؟ فاعل کی تعریف میں یا فاعل کی گنتی میں. کون داخل ہو جائے؟ مثلو قولہم، نحویوں کے قول، اس طرح کے قول، نحویوں کے اس طرح کے قول. اعجبنی ان ضربت زیدن، تو اعجبنی کا فاعل یہاں کیا ہے؟ ہاں، کیسے اس کی ترکیب ہے؟ ان ناصبہ، ضربت فعل، تعظیم فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. نہیں، انے کیا مفرد کیا بولے؟ جیسے کہ باتاویل مفرد اور باتاویل مصدر دونوں بول سکتے ہیں. ہاں بول سکتے جی. ہاں، مصدر مفرد ہی ہوتا ہے. مصدر کون ہوتا ہے؟ مفرد کی قسم اسم ہے اور اسم کی قسم کون ہے؟ مصدر. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہرحال اب کیا ہوا؟ فاعل وہ اسم ہے، اسم چاہے حقیقی ہو یا تو کہا کہ ضرب زید امرن، امرن بھی تو اسم ہے.
کیا وہ بھی فاعل ہے؟ کا نہیں، ابھی فاعل کی تعریف مکمل نہیں ہوئی، ابھی اور آگے ہے۔ اسند الیہ الفعل او شبہہ، جس کی طرف کیا کی گئی ہو، فعل کی یا فعل کے مشابہ کسی چیز کی کیا کی گئی ہو، تو کہا رکیے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی لیکن فاعل نہیں ہے۔ جیسے ضرب زید وعمر، ضرب زید، مارنے کی نسبت زید کی طرف بھی کی گئی ہے اور مارنے کی نسبت عمر کی طرف بھی کی گئی ہے، لیکن امرن کو ہم فاعل بولتے ہیں کیا؟ ڈائریکٹ امرن فاعل ہے کیا؟ نہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ معطوف۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کو فاعل کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ یہ جو کہا کہ فعل کی اسناد کی گئی ہو اس اسم کی طرف، تو ڈائریکٹ اسی کی طرف کی گئی ہو، تابع ہو کر کے نہیں، بلکہ کیسے؟ ڈائریکٹ۔ جیسے ضرب زید، ڈائریکٹ زید کی طرف ضرب کی کیا کی گئی ہے، اور ضرب زید العالم، تو عالم کی طرف بھی مارنے کی نسبت کی گئی کہ نہیں کی گئی ہے، لیکن عالم کی طرف ڈائریکٹ کی گئی ہے کیا؟ کس واسطے سے کی گئی ہے؟ زید کے واسطے سے۔ زید نے مارا، جو زید کیا ہے، تو عالم کو ہم فاعل نہیں بولیں گے یہاں پہ، ضرب زید العالم میں۔ ایسی ضرب زید و امر میں امر کی طرف ضرب کی نسبت تو کی گئی لیکن کس کے واسطے سے؟ زید کے واسطے سے، اس کا تابع ہے وہ۔ کیا اس کا تابع ہے نا، معطوف تابع ہوتا ہے، صفت تابع ہوتی ہے، عطف بیان تابع، تاکید تابع، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ بدل تابع۔ جاءنی زید اخوک، جاءنی زید اخوک کو فاعل نہیں بولتے ہیں بلکہ زید مبدل منہ اخوک، بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ ڈائریکٹ وہ فاعل کیوں نہیں ہے حالانکہ اس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے؟ تو جواب دیں گے کہ وہ تابع ہو کر کے اس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، اور یہاں جو ہم بول رہے ہیں کہ فعل کی نسبت ادھر کی گئی ہو، یہ نسبت کیسی ہو؟ ڈائریکٹ ہو، اصل طور پر ہو۔ کیسے ہو؟ اصل کے طور پر۔ اس کو نام دیا نا اصالتن ہو، نسبت کیسی ہو؟ اصالتن ہو، تبعاً نسبت۔ دیکھیے کہتے ہیں اسند الیہ الفعل، جس کی طرف اسناد کی گئی ہو، کس کی؟ بالاصالۃ لا بالتبعیت۔ کیسے؟ اصالت کے طور پر، تبعیت کے طور پر نہیں۔ تو صاحب شرح جامع کا حضرت آپ نے یہ اصالت اور طبیعت والی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں لیخرج عن الحد توابع الفاعل، تاکہ فاعل کے توابع فاعل کی تعریف سے کیا ہو جائے؟ نکل جائے۔ فاعل کے جو توابع ہوتے ہیں، جیسے فاعل کی صفت، فاعل کی صفت فاعل کا تابع ہے، فاعل کا بدل فاعل کا تابع ہے، فاعل کا کے لیے جو تاکید لفظ آتے ہیں، جیسے سجد الملائکۃ کلہم، تو کلہم فاعل نہیں ہے، تابع ہے، کس کا؟ الملائکہ، فاعل کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو توابع کو فاعل کی تعریف سے نکالنے کے لیے، توابع کو نکالنے کے لیے یہ قید لگائیں گے کہ یہاں جو کہا گیا فعل کی اسناد ہو اس اسم کی طرف، تو وہ اسناد کیسی ہو؟ بالاصالت ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، پھر کہتے ہیں ایک اور بات اپنے سے ملا کے کہہ رہے ہیں ایڈوانس میں، کہ آپ جہاں جہاں مرفوع کی تعریف پڑھیں گے، پھر منصوب کی اسی کتاب میں کافیہ میں، اور مجرور کی بھی تعریف پڑھیں گے، تو وہاں یہ والی قید آپ کو یاد رکھنا ہے، بالاصالت والی۔ کون والی؟ جیسے مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو تو بالاصالت واقع ہو، بالاصالت۔ اگر یوں ہم نے کہا کہ جاءنی زید، ضربت زیدن جاہلن، ضربت زیدن، تو جاہلن کو مفعول بھی نہیں کہیں گے، حالانکہ اس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، لیکن کیسے ہو رہا ہے؟ بالتبعیت واقع ہو رہا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات سب کی تعریف میں یہ قید کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو کہا کہ حضرت ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا؟ اس لیے کیونکہ توابع کا ذکر الگ سے صاحب کتاب نے کر دیا ہے، کافیہ میں توابع کا ذکر الگ سے، اس کا مطلب توابع الگ ہے اور اصل مرفوع اور اصل منصوب اور اصل مجرور الگ ہے۔ اس لیے وہ قرینے سے ہم نے کہا آپ کو پہلے ایڈوانس میں ہی کہ ہر جگہ اصالتاً اور طبعیتاً والی قید کا لحاظ کرنا ہے۔ دیکھیے کہتے ترجمہ دیکھیے، کہتے وَقَذَا الْمُرَادُ فِي جَمِيعِ حُدُودِ الْمَرْفُوعَاتِ وَالْمَنْصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ غَيْرُ التَّوَابِعِ
ایسے ہی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی تمام تعریف میں توابع کے علاوہ ہے مراد ہے، توابع کے کیسے؟ بقرینۃ ذکر توابع بعدہا، کیونکہ ان تمام کے ذکر کے بعد صاحب کافیہ نے کس کو ذکر کیا ہے؟ توابع کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے توابع الگ ہے اور مرفوع منصوب مجرور الگ ہے۔ اچھا، تو فعل کی اسناد کی گئی ہو او شبہہ، یا کس کی اسناد کی گئی ہو؟ تو کہا اچھا انا زیدن قائمن میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، تو کیا زیدن اس کا فاعل ہو جائے گا کیا؟ تو کہا کہ نہیں، یہ مشابہ جو کہ نا کہ اس کے مشابہ کی اسناد، تو شبہ فعل سے مراد وہ والا نہیں، شبہ فعل سے مراد یعنی جو تعداد میں مشابہ حروف کی تعداد میں وہ نہیں، بلکہ شبہ فعل سے مراد ہے جو فعل جیسا عمل کرے، کیا کرے؟ تو حروف مشبہ بالفعل وہ شبہ فعل تو ہے، لیکن کیسا اس کو شبہ فعل بولتے ہیں؟ تعداد حروف میں، کہ اس میں یہ حروف ہے لیکن 3 حرفی ہے، جیسے بولتے ہیں نا کہ وہ لعلہ جو ہے لعللا بعثرہ کے وزن پر ہے، کس وزن پر ہے؟ انا جو ہے وہ زبہ دمہ کے وزن پر ہے، بس سمجھا رہی؟ تو وزن میں کیا ہے؟ فعل کے مشابہ قرار دے، عمل میں فعل کے مشابہ نہیں ہے۔ اور یہاں جو مشابہ فعل سے بات ہو رہی ہے کہ کس سے مشابہ فعل سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ عمل میں، کہ عمل یہ ہے کہ جیسے فعل اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے، مفعول بھی کو نصب کرتا ہے، مفعول فی کو نصب کرتا ہے، مفعول لہو کو نصب کرتا ہے، حال کو نصب کرتا ہے، تمیز کو نصب کرتا ہے نا؟ تو یہی عمل جو لوگ کرتے ہیں، جو چیزیں کرتی ہے، وہ سب کے سب کو کہا جائے گا شبہ فعل۔ کیا کہا جائے گا؟ تو اس میں فاعل فعل جیسا عمل کرتا ہے، اس میں فاعل کس کے جیسا عمل کرتا ہے؟ جیسے انا ضارب زیدن، میں کس کو مارنے والا ہوں؟ تو مفعول بھی کو ضارب نے کیا کر دیا؟ نصب کر دیا، فعل جیسا عمل کیا۔ تو فعل جیسا جو عمل کرے وہ مراد ہے شبہ فعل سے، فعل کے جیسا جو دکھے وہ مراد تو حروف مشبہ بالفعل فعل کے جیسے دکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں شبہ فعل سے مراد وہ ہے جو عمل فعل کے جیسا کرے۔ فعل کے جیسا عمل کون کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں او شبہہ، یا اس کے مشابہ کی اسناد کی گئی ہو اس اسم کی طرف۔ کہتے ہیں شبہہ سے مراد کیا ہے؟ اے ما یشبہہ فی العمل، جو فعل کے مشابہ ہو کس چیز میں؟ عمل میں۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، صاحب شرح جامی کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب قافیہ نے اس ندا الہ الفعل کے آگے ایک اور اضافہ کیا، ایک اور قید کا، کیا؟ او شبہہ، صرف اتنا کہہ دیتے فاعل وہ ہے جس کی طرف فعل کی، اتنا کافی تھا۔ شبہہ کہنے سے کیا مقصد ہے؟ تو کہا تفصیل، تاکہ اور بھی چیزیں فاعل کی تعریف میں کیا ہو جائیں؟ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، انما قال، اور مصنف نے ایسا اس لیے کہا لیتناول، تاکہ فاعل شامل ہو جائے، لیتناول فاعل، تاکہ فاعل اسم، لیتناول تاکہ شامل ہو جائے، فاعلہ اسم الفاعلی، فاعلہ مفعول بھی ہے وہ، لیتناول فاعلہ اسم الفاعلی والصفت المشبہتی والمصدری واسم الفعلی وافعال التفضیل والظرف، سب کو منصوب نہیں مجرور پڑھیں گے، مضاف الیہ نہیں، تاکہ یہ تعریف شامل ہو جائے، تاکہ یہ تعریف کس کو اسم فاعل، صفت مشبہ، مصدر، اسم فعل، اسم تفضیل اور اسم ظرف کے فاعل کو، ان سب کے ان کے بھی فاعل ہوتے ہیں، ان کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ فاعل ہوتے ہیں۔ مصدر کا فاعل جیسے ضرب زید عمر، ضرب زید مانا ہوگا امر کا زید کو مارنا، کیا مانا ہوگا؟ ہاں امرون بولیں گے، ضرب زید امرون اگر بولیں گے تو مانا ہوگا کہ یہاں مارنے والا کون ہے؟ امر ہے، اس طرح سے۔ تو اس لیے انہوں نے صرف فعل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کون سے قید کا اضافہ کیا؟ شبہہ کا، کس فائدے کی غرض سے؟ تاکہ جی ہاں فعل کے جیسے عمل کرنے والے اسم کے فاعل کو بھی یہ تعریف شامل ہو جائے۔ اچھا، تو اب خلاصہ یہاں تک کیا ہوا؟ فاعل وہ ہے جس کی طرف فعل یا
فعل جیسے عمل کرنے والے، فعل جیسے عمل کرنے والے لفظوں کی کیا کی گئی ہو؟ اسناد کی گئی ہو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، وہاں فعل کی یا فعل جیسے الفاظ کی اسناد کی گئی لیکن وہ فاعل نہیں ہے، جیسے ضرب زید ضرب، جیسے مارنے کی نسبت ضربہ میں موجود ہوا ضمیر کی طرف کی گئی ہے، اور ہوا ضمیر کا مرجع کون؟ زید۔ تو ضمیر اور مرجع ایک ہی چیز ہوتی ہے، ضمیر جو ضمیر سے مراد وہی، تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضربہ کی زیدن، ضربہ میں ضربہ کی اسناد ہوا ضمیر کی طرف ہوئی ہے اور اس کے واسطے سے کدھر ہوئی ہے؟ تو زید وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی کیا کی گئی ہے؟ اس کو فاعل ہو جانا چاہیے، تو کہا بھی رکیے، او قدما وقدما، ابھی فاعل کی تعریف مکمل بلکہ ایک اور قید ہے وقدما، اور وہ مقدم ہو، یعنی اس کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہ فعل یا شبہ فعل، مقدم ہو علیہ، کس پر؟ اس اسم پر۔ علیہ میں ہا ضمیر کا مرجع ما، اور ما سے مراد اسم، اور قدمہ میں ہوا ضمیر کا مرجع فعل یا شبہ فعل، کہ اس فعل کو یا شبہ فعل کو اس اسم پر کیا کیا گیا ہو، مطلب وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے پہلے ہو، اور وہ اسم کب ہو؟ بعد میں ہو۔ فاعل ہونے کے لیے شرط ہے، تعریف میں داخل ہے کہ فاعل جو ہے فعل یا شبہ فعل کے بعد ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں وَقُدِّمَ الْفِعْلُ أَوْ شِبْهُهُ، اور اسے مقدم کیا گیا ہو کس کو؟ ہوا ضمیر کا مرجع الفعل او شبهه، نائب فاعل بیان کیا قدمہ فعل کا، کس کو مقدم کیا گیا ہو؟ فعل یا شبہ فعل کو، کہا کس پر؟ علیہ، اس اسم پر، اے علی ذالک الاسم، یعنی اس اسم پر۔ کہتے ہیں یہ والی قید کیوں لائی؟ تو وہی مبتدا سے بچنے کے لیے، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ نَحْوِ زَيْدٌ فِي زَيْدٌ ضَرَبَ، اور اس قید سے احتراز کیا گیا زید ضربہ میں زید جیسی مثالوں سے، لِأَنَّهُ مِمَّا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ، اس لیے کہ زید یہاں پر وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی کیسے؟ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ إِلَىٰ ضَمِيرِ شَيْءٍ إِسْنَادٌ إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، اس لیے کہ کسی کی ضمیر کی طرف اسناد کرنا در حقیقت اسی کی طرف اسناد کرنا ہے، لَكِنَّهُ مُؤَخَّرٌ عَنْهُ، لیکن یہاں پر زید ضربہ سے کیا ہے؟ مؤخر ہے، اور فاعل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ زید جو ہے ضربہ سے مقدم ہے، ضربہ زید سے کیا ہے؟ مؤخر ہے، اور فاعل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل اس اسم پر کیا ہو؟ مقدم ہو۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اچھا ہم آپ کو ایک ایسی مثال دیتے ہیں کہ جہاں وہ جو اسم ہے جس کی طرف شبہ فعل یا فعل کی کیا ہو رہی ہے؟ وہ مؤخر ہوگا، اور وہ شبہ فعل یا فعل اس پر کیا ہوگا؟ اس کے باوجود وہ فاعل نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ زید قاعد، زید ضارب، زید مانا ہوگا زید مارنے والا، ترکیب کیا ہوگی؟ زید مبتدا ضارب خبر۔ لیکن کبھی کبھی اس کو یوں کہا جاتا ہے ضارب زید، کیا کہا جاتا ہے؟ اب ضارب خبر ہے اور زید اس کا، تو یہاں پہ تو اس کو زیدن کو فاعل بولنا چاہیے تھا، کیا بولنا چاہیے تھا؟ فاعل بولنا چاہیے تھا۔ کیسے کہ ضاربن، وہ زیدن ایسا اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل ضارب کی کیا کی جا رہی ہے، اور وہ فعل یا شبہ فعل زید سے پہلے بھی ہے، مقدم بھی ہے، تو فاعل کی پوری تعریف تو اس پر صادق آ گئی۔ تو کہا کہ دیکھیں مقدم سے مراد یہ ہے، جو کہا نا کہ مقدم ہو فعل یا شبہ فعل، یا مقدم سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی تقدیم واجب ہو، وجوبی طور پر مقدم ہو، اور ضاربن زیدن میں ضاربن وجوبی طور پر مقدم، ہم چاہے تو اس کے کیا بول سکتے ہیں؟ زیدن ضاربن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو تقدیم ہے یہ جوازی ہے، اور فاعل میں جو تقدیم ہوگی وہ کون سی؟ وجوبی، کون سی؟ کمپلسری تقدیم ہوگی۔ وہ وہاں تقدیم گڑبڑ کریں گے ترکیب گڑبڑ ہو جائے گی، اور یہاں پہ تقدیم
آگے پیچھے کیجئے کوئی پرابلم؟ زیدن ضاربن یا ضاربن. اور اگر جیسی آپ نے کہا کہ یہاں تقدیم وجوبی ہے، کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ضاربن زیدن میں ضارب زید پر کیسے مقدم ہے؟ جیسے ہی وجوبی کہو گے تو اب زید مبتدا نہیں خبر، وہ فاعل بن جائے گا. زید مبتدا نہیں بلکہ فاعل بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کہتے والمراد تقدیمہ علیہ وجوباً، اور اس پر تقدیم سے مراد کیا ہے؟ وجوباً تقدیم. والمراد تقدیمہ علیہ وجوباً، اور مراد ہے اس فعل یا شبہ فعل کا اس اسم پر مقدم ہونا. کیسے؟ وجوباً. لیخرج عنہ المبتدا المقدم علیہ، تاکہ اس سے کون نکل جائے؟ وہ مبتدا جو اپنی خبر پر کیا ہوتا ہے؟ مؤخر ہوتا ہے. لیخرج عنہ المبتدا المقدم علیہ خبرہ، یہ معنی ہوگا کہ تاکہ اس سے وہ مبتدا نکل جائے جس پر اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ نحو کریم من یکرمک، جو تیری عزت کرے وہ کیا ہے؟ کریم ہے. من یکرمک فہو کریم، اصل عبارت یوں تھی من یکرمک، ہاں کریم. من یکرمک کریم، جو تیری عزت کرے گا وہ کیا ہے؟ کریم ہے. تو من یکرمک اس میں موصول صلہ سے مل کر مبتدا، اور کریم کیا ہے؟ خبر. لیکن کریم کو یہاں کیا کر دیا گیا؟ لیکن یہ تقدیم وجوبی ہے کہ جوازی؟ اس لیے خبر ہے. فَإِن قُلْتَ قَدْ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً وَالْخَبَرُ ظَرْفًا نَحْوُ فِي الدَّارِ رَجُلٌ قُلْتُ الْمُرَادُ وُجُوبُ تَقْدِيمِ نَوْعِهِ. ایک اعتراض کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ تو کنی مار لیے کہ کریم من یکرمک میں کریم کی جو تقدیم ہے وجوبی، ہم چاہیں تو اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ من یکرمک کریم بول سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہہ کر آپ نے بچا لیا، اپنے دامن کو جھاڑ لیا. لیکن ہمیں ایک آپ کو ایسی مثال دیتے ہیں کہ جہاں تقدیم واجب ہے، جہاں تقدیم اور وہ اسم فاعل نہیں ہے، وہ اسم جیسے جب مبتدا کی جب مبتدا نکرہ ہو، جب مبتدا کیا ہو تو اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے تخصیص کی جاتی ہے. اس میں تخصیص کی ایک صورت یہ ہے کہ ظرف والی صورت میں خبر کو مقدم کر دیجئے اور مبتدا کو کیا کیجئے؟ جیسے فی الداری رجل فی الداری رجل فی الداری زیدن فی الداری فی الدار زیدن، وہاں تو بولنا جائز آپ کا، وہاں تقدیم سمجھ میں آ گیا کہ زیدن فی الدار میں تقدیم فی الداری زیدن میں فی الداری زیدن میں زید سے پہلے جو ثابت مقدر ماندہ نا فی حرف جر، تو وہ ثابت مقدم تو ہے لیکن کیسا مقدم ہے؟ جوازی. یہاں تو آپ جواب دے دو گے، یعنی معرفہ اگر مبتدا ہے فی الداری زیدن تو یہاں تو آپ جواب دے دو گے کہ یہ جو فی الدار میں جو ثابت مقدر ہے اور پہلے آیا ہے، یہ پہلے آنا کیسے ہے؟ کیونکہ اس کو ہم یوں بول سکتے ہیں زیدن. لیکن ایک مثال فی الداری رجل، فی الداری، یہاں پہ فی الدار کو مقدم کرنا اور رجل کو مؤخر کرنا کیا ہے؟ اس کو یوں نہیں بول سکتے ہیں رجل. کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ کیونکہ تخصیص نہیں ہو پائے گی، اور مبتدا جب نکرہ ہو تو اس کے مبتدا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تخصیص ہونی چاہیے. تو رجل فی الدار نہیں بول سکتے ہیں، کیا بولنا پڑے گا؟ تو فی الداری رجل پر مقدم ہوا، اور کیسے مقدم ہوا؟ تو پھر اس کو یوں بولنا چاہیے فی حرف جر الدار مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن اسم فاعل اور زیدن اس کا فاعل. ثابتن کا زیدن کو کیا بولنا چاہیے؟ کہ ثابتن یا وجوبی طور پر مقدم ہے، اس کی اسناد بھی ہو رہی ہے زید کی طرف، تو زید کی طرف شبہ فعل کی اسناد بھی ہو رہی ہے، اور وہ شبہ فعل زید پر مقدم بھی ہے. اور کیسے مقدم ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وجوبی طور پر مقدم ہے. اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ کہتے اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا نا کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس پر وجوبی طور پر مقدم ہو، تو مراد یہ ہے کہ وہ نوع، یعنی اس چیز کا جس نوع سے تعلق ہے، اس نوع میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ اس پر وجوبی طور پر مقدم ہونا چاہیے. اور مبتدا اور خبر کی نوع میں یہ نہیں کہا جاتا کہ خبر کا مبتدا پر مقدم ہونا واجب ہے. یہ کہا جاتا ہے کیا؟ نوع خبر نوع مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کیا؟ بلکہ کبھی کبھار ایک آدھ صورت بنتی ہے جہاں خبر مبتدا پر کیا ہو جاتی ہے؟
اور ہم جس تقدیم کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نوع فاعل پر ہمیشہ نوع فعل کیا رہے گا؟ مقدم رہے گا. نوع فاعل پر ہمیشہ نوع شبہ فعل کیا رہے گا؟ مقدم رہے گا. نو سمجھتے ہیں نا، جماعت جس کیٹیگری اس کا تعلق ہے، تو کیٹیگری کو میں تقدیم واجب ہونی چاہیے. کس میں؟ کیٹیگری میں تقدیم. تو خبر کی کیٹیگری ایسی نہیں ہے جہاں تقدیم کیا ہو، وہ کبھی کبھار کیا ہوتی ہے، وہاں تقدیم واجب ہوتی ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وقت ہو گیا کیا؟ صلو علی الحبیب.